بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی۔ آج جو مختلف موضوعات میں سے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے اسلامی نظام معیشت۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بیان دیا ہے کہ ہماری آخری منزل ایک جامع اسلامی مالی نظام ہے۔ ہماری آخری منزل ایک جامع اسلامی مالی نظام ہے۔ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری آخری منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی مالی نظام کا لانا ہے، حالانکہ ہماری پہلی منزل بھی یہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ریاست مدینہ کا آغاز کیا، اس کی بنیاد رکھی، تو اس وقت پورے مدینہ کی معیشت پر، اقتصاد پر یہودیوں کا کنٹرول اور قبضہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ کے نام سے مارکیٹ قائم کی۔ مارکیٹ قائم کرنے کے بعد اس کے اصول وضع کیے کہ ذخیرہ اندوزی، سٹہ، دغا بازی، جھوٹ، فراڈ اور سود، ان کو ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا کہ تجارت میں یہ چیز بالکل نہیں چلنی چاہیے۔ سود نہیں ہونا چاہیے، ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے، سٹہ بازی نہیں ہونی چاہیے، ناپ تول میں کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، دغا بازی نہیں ہونی چاہیے، فراڈ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب ان اصولوں کے مطابق صحابہ کرام نے تجارت کی تو چند ہی مہینوں میں، چند ہی دنوں میں مدینہ کی جو اقتصاد تھا، مدینہ کی جو معیشت تھی، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی اور یہودیوں کا قبضہ ٹوٹ گیا۔ قرآن پاک میں سود قرآن پاک میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہ، ثبوت، سود کا معاملہ کرنے والا، سود لکھنے والا، سود کی شہادت دینے والا، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ قرآن پاک میں 40 سے زائد مقامات پر ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ رزق حلال کھاؤ، اس سے عمل صالح کی توفیق ملے گی۔ انسان جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، اس کے اثرات انسان کے جسم پر پڑتے ہیں، اس کی صحت پر پڑتے ہیں، اس کے اعمال پر پڑتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ دور دراز کا سفر کر کے حرم شریف پہنچتا ہے، بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑتا ہے اور پھر روتے ہوئے یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، حالانکہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام، جو لقمہ کھایا ہے وہ حرام، جس سفر سے اخراجات کیے ہیں، جس سفر پر جو اخراجات آئے ہیں وہ ناجائز پیسے سے، تو ایسے میں اس کی دعا بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کے پاس جو کمائی یا آمدن ہے وہ سب حرام۔ تو رزق حلال کا نیک اعمال کے ساتھ، عبادات کی قبولیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے، ایک مسلمان پر لازم یہ ہے کہ وہ رزق حلال کا اہتمام کرے، مشتبہات تک سے بچے۔ آپ خود سوچیں کہ جب ہماری ساری معیشت حرام پر کھڑی ہوگی، کاروبار حرام ہوگا، ناجائز طریقے سے ہوگا، سٹے کا ہوگا، جوئے کا ہوگا، دغا بازی کا ہوگا، جھوٹے کا ہوگا، فراڈ کا ہوگا، تو ہماری آمدن تو ساری مشکوک ہو گئی۔ تو ایسے میں ہماری عبادات کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ نام ہے کسی بلڈنگ کا، کوئی چار دیواری کا، جیسے خط کھینچ دیا جاتا ہے نا، جیسے ویٹیکن سٹی ہے، ایک بنا دیا گیا ہے جی یہ جو عیسائی ہے ساری تعلیمات کا گڑھ یہ ہوگا، اس کے ایسا نہیں ہے۔ ریاست مدینہ نام ہے سچ بولنے کا، ریاست مدینہ نام ہے ایمانداری کا،
ریاست مدینہ نام ہے عدل و انصاف کا، ریاست مدینہ نام ہے جھوٹ سے بچنے کا، ریاست مدینہ نام ہے دغا بازی سے بچنے کا، ریاست مدینہ نام ہے رزق حلال کمانے کا، ریاست مدینہ نام ہے مساوات کا، ریاست مدینہ نام ہے انتھک محنت کا، ریاست مدینہ نام ہے ایک مکمل اسلامی نظام کے عملی شکل کا، کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس کی جو عملی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ریاست مدینہ اس کا نام ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، جھوٹ کرنا، فراڈ کرنا، دغا بازی کرنا، خیانت کرنا، کم تولنا، حرام کھانا، ناجائز کھانا، سود کھانا، جھوٹ بولنا، یہ سب کے سب چیزیں حرام ہیں۔ آج اب مارکیٹ میں چلیں گے تو ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، جس وقت پاکستان کی بنا ریاست مدینہ پر ہے، ریاست مدینہ کے ایک ایک چپے کے ساتھ پاکستان کی گہری نسبت ہے، بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں پاکستان اور ریاست مدینہ ایک دوسرے میں یوں گند گئے ہیں جیسے پھول اور خوشبو۔ جیسے پھول کو خوشبو سے الگ نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کو ریاست مدینہ سے ہرگز الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان بنا ہے دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے تہذیب، ثقافت، رہن سہن کا انداز، شاعر، شادی بیاہ کے طریقے، مردوں کو دفنانے کے طریقے، پوری معیشت، پوری نظام حیات الگ، ہندوؤں کا الگ، عیسائیوں کا الگ، سکھوں کا الگ، مسلمانوں کا جب نظام پیدائش سے لے کے موت تک سارا نظام الگ ہے، تو لہذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ ہونا چاہیے، ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں پر 100% ہم اسلامی نظام نافذ کر سکیں۔ اسی کے خاطر 10-15 لاکھ ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی تھی، اسی کے خاطر علماء کرام پھانسیوں کے پھندے پر لٹکے تھے، اسی کی خاطر عورتیں بیوائی ہوئی تھیں، اسی کے خاطر بچے یتیم ہوئے تھے۔ جب ہمیں ہماری منزل مل گئی، پاکستان کا حصول ہو گیا، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ہماری تجارت ہو، معیشت ہو، ہماری مارکیٹیں ہوں، ہمارے بازار ہوں، ہمارا لباس ہو، ہماری حکومت ہو، ہمارے طور طریقے، ہمارا پورا پاکستان، ہم مسلمان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر 100% عمل کرنے والے بنے۔ چنانچہ جب پاکستان اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا تو بانی پاکستان محمد علی جناح نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ ہمارا اقتصادی نظام، ہماری معیشت اسلامی ہوگی۔ علامہ اسد نے اس پر بڑی کوشش کی، اس کا بڑا ان کو بنایا گیا تھا، لیکن افسوس، صد افسوس، بعد کے آنے والے ہمارے حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام نہیں کیا اور ہماری معیشت ساری سود پر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت پاکستان کی جتنی معیشت ہے وہ قرض پر چل رہی ہے، اور قرض جو ہے وہ ہم عالمی مالیاتی اداروں سے لے رہے ہیں اور بھاری بھرکم سود پر لے رہے ہیں۔ حرمت سود سیمینار تھا، استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے پیسے، اپنا مال، ساری دولت وہ اسلامی بینکوں میں رکھے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ اسحاق ڈار نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ کہا کہ مفتی صاحب ہمارے پاس پیسے ہے کہاں، خزانہ تو خالی پڑا ہے، ہم تو قرض پر چل رہے ہیں، سود پر قرض لیتے ہیں اور ادائیگیاں کرتے ہیں۔ پاکستان کا ایک ایک بچہ گردن تک
سود کی دلدل میں دھسا ہوا ہے۔ خیر، دیر آید درست آید، ہمارے حکمرانوں کو احساس ہو گیا ہے کہ جب تک ہم اپنی اقتصاد کو، اپنی معیشت کو اسلامی نظام کے مطابق نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک ہماری معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یا اشتراکی نظام تھا، یہ بھی تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اشتراکی نظام اپنی موت آپ مر گیا، سرمایہ دارانہ نظام آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ اس دنیا کے نظام چلانے کے لیے اس نظام کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جو رحمت للعالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنائے گئے نبی نے اس دنیا میں لایا ہے، ریاست مدینہ میں نافذ کر کے دکھایا تھا۔ اس دنیا کی نجات اسی میں ہے کہ اسلامی نظام معیشت لایا جائے، بلکہ تمام طریقہ کار جو دینی اسلام ہے، خاندانی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو یا معاشی نظام ہو یعنی حکومت چلانے کا نظام ہو یا طرز حکمرانی ہو، جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق نہیں بن جاتی، خلافت راشدہ کے مطابق نہیں بن جاتی، اس طرح نہیں بن جاتی جس طرح حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی، جس طرح حکومت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی، اس وقت تک یہ دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ معیشت کی خاطر کبھی ایک ملک کا دوسرے ملک کی زمین ہتھیانے کی خاطر اور کبھی ہوس کی خاطر ایک دوسرے پر جنگیں مسلط رہے گی، یہ دنیا تنگ آ جائے گی اپنے چلن سے۔ تو بہرحال اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد نے جو یہ کہا ہے، ہماری آخری منزل ایک جامع اسلامی نظام ہے، جامع اسلامی مالی نظام ہے، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس کو۔ یہ قابل قدر، قابل تحسین بیان ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری حکومت، موجودہ حکومت اور آنے والی حکومت، بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھ جائیں اور اس کے لیے جد و جہد کریں کہ پاکستان کا جو نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، مالی نظام ہے، جو معیشت ہے، یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو جائے، سود سے پاک ہو جائے۔ www.darsequran.com